ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس یوحنا کی انجیل۔ اگر تم مجھے جانتے ہو تو میرے باپ کو بھی جانتے، اور اب سے تم اسے جانو گے اور تم نے اسے دیکھا ہے۔ فیلبوس نے اس سے کہا، اے خداوند باپ کو ہمیں دکھا، تو ہمارے لیے بس ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے فیلبوس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ پھر تو کس طرح کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تجھے یقین نہیں کہ میں ہی باپ ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ جو مجھ میں رہتا ہے وہی اپنے کام انجام دیتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں ہی باپ ہوں اور باپ مجھ میں ہے، نہیں تو کاموں ہی کے سبب سے یقین کرو۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ بھی یہ کام کرے گا جو میں کرتا ہوں، بلکہ ان سے بھی بڑے کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، اور جو کچھ تم میرا نام لے کر باپ سے چاہو گے وہ میں ہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر تم میرا نام لے کر مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ اگر تم مجھے پیار کرتے ہو تو میرے حکم مانو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ معزز خواتین و حضرات، معزز سامعین، حاضرین، جن کی سماعتوں تک خدا کے کلام کی یہ آواز پہنچے، ان سب کو اور جو آگے اس آواز کو پہنچائیں ان سب کے لیے دل کی اتھا گہرائیوں سے فادر مقصود نذیر ڈیرک آباد سے سلام پیش کرتا ہے۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب تمام تر یسوع مسیح کی گواہی سے شاگردوں کے پرچار، زندہ ہونے کی منادی اور شاگردوں کے پرخلوص اور مضبوط ایمان کے ساتھ ساتھ جذبات سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ میں جب بھی اس کتاب کو پڑھتا ہوں تو ایک نیا ولولہ ملتا ہے، ایمان کو مضبوطی ملتی ہے، بہت سارے خیالات کی تجدید ہو جاتی ہے کہ کس طرح رسولوں نے، شاگردوں نے، یسوع مسیح کے حواریوں نے، اس کے ماننے والوں نے زندہ ہونے کی گواہی دی۔ آج اسی طرح کی گواہی کا منظر برناباس اور پالوس، ان دونوں ایمانداروں کی، ان دونوں اچھے لیڈرز کی، ان دونوں گواہی دینے والے شہداء کی، شاہدوں کی گواہی کو سنتے ہیں۔ برا وقت ہر انسان کے لیے آتا ہے۔ ان شاگردوں نے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی یعنی اپنے ایمان کی گواہی دی ہے، اور بڑی لکھا ہے، پہلی تلاوت میں لکھا ہے کہ بڑی دلیری کے ساتھ وہ بولے، اور انہوں نے لوگوں کو بھی ان کی باتیں سنائی کہ تم کیا ہو، کیا ہونا چاہیے تھا، تم نے کلام کو رد کرتے ہو، جو رد کرے اسے دیا نہیں جاتا، جو ٹھکرا دے اس کے برتن کو بھرا نہیں جاتا، جو انڈیل دے اس کا پیمانہ ہمیشہ خالی رہتا ہے۔ شاگرد یسوع مسیح کی گواہی دینے سے پیچھے نہیں ہٹے، لوگوں نے رد کیا، قبول کیا، لیکن الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں کے دنیا کی انتہا تک خداوند کے ذریعے سے نجات پہنچے، انہوں نے کلام کی گواہی دیتے رہے ہیں، اور میرا یہ ماننا ہے کہ ان چند لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی گواہی دی، آج پوری دنیا میں زندہ یسوع کے نعرے گونجتے ہیں، اور مقدس اگسٹین کے الفاظ ایک بار پھر بڑے صادر آتے ہیں کہ ہم ایسٹر کے لوگ ہیں، ہیلیلویا ہمارا نعرہ ہے۔ اور یہی شاگردوں نے کر دکھایا، اسی وجہ سے وہ معمور ہیں روح القدس سے، اور بڑے جوش کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ وہ خدا کے کلام کا پرچار کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ انجیل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح مقدس یوحنا کے مطابق لکھی گئی انجیل میں یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے، بلکہ شاگرد یسوع مسیح سے مخاطب ہوتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ فیلبوس نے اس سے کہا کہ اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا تو ہمارے لیے بس ہے۔ اور یسوع نے اسے کہا، اے فیلبوس، میں کتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ یہ ایک آج کے
دور میں ایک چیلنج والی آیت ہے۔ میں نے، آپ نے، ایک کاہن نے، ایک سسٹر نے، ایک مناد نے، ایک مومن نے، ہم سب نے جو یسوع مسیح کو ماننے والے ہیں، یسوع کی تصویر بن کر جینا ہے۔ لوگ ہمیں دیکھیں اور جانیں کہ یسوع کیسا ہے، کیسا تھا، اس کی تعلیم کیا ہے، ہمارے اعمال سے یسوع کا وہ چہرہ نظر آئے جس کا عکس کلام مقدس میں مقدس یوحنا بیان کرتا ہے۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ ہم یسوع کے خون سے خریدے ہوئے اس کے زندہ ہونے کی گواہی دینے والے لوگ ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے اپنے اعمال ٹھیک کرنے کی، اپنے اعمال سے یسوع کی شناخت کو ظاہر کرنے کی، اپنے اعمال سے یسوع مسیح جیسے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم یسوع کو دنیا تک پہنچا سکیں، نہ صرف الفاظ سے بلکہ اپنے اعمال سے۔ اسی لیے ہم نے اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی اس تعلیم کو اپنانا ہے۔ میں یہ صدقے دل سے مانتا ہوں کہ صرف پرچار کرنا کافی نہیں، ہم نے اس تعلیم کو اپنانا ہے تاکہ ہم اس تعلیم کے وسیلہ سے یسوع مسیح کے کلام کو دنیا کی انتہا تک لے کے جائیں، دنیا کی انتہا تک۔ ابھی بہت سارے لوگ ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہ کرسچن ہیں، یہ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس زندہ خدا کا کلام ہے، لیکن اس کی تاثیر سے ناواقف ہیں۔ اس تاثیر سے، یعنی اس کلام کا جو عمل ہے، جو کلام کے مطابق اعمال ہیں، وہ لوگوں نے نہیں دیکھے۔ آئیں آج اس دن پر جب ہم یہ تلاوتیں کرتے ہیں کہ شاگرد بڑے جوش کے ساتھ روح سے معمور ہو کر یسوع کے کام کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، اور مقدس یوحنا کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے یسوع کی تصویر بننا ہے۔ ہم نے اس دنیا میں 2000 سے زیادہ عرصہ گزر گیا، آج ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ زندہ یسوع کے ماننے والے لوگ ہیں، مسیحی زندہ یسوع کی تصویریں ہیں۔ میری یہ دعا ہے کہ خدا ہم سب کو انفرادی، شخصی، کلیسیائی اور خاندانی طور پر زندہ یسوع کی تصویریں بن کر، زندہ یسوع کا عکس بن کر، زندہ یسوع کی مثال بن کر جینے کا فضل عطا کرے۔ خدا ہمارے وطن عزیز کو ہر طرح کی برکت سے نوازے۔ خدا اس وطن میں رہنے والے تمام لوگوں کو بہت سارا فضل، شادمانی اور خوشی عطا کرے۔ خدا اس سارا دن اور ہمیشہ آپ کی حفاظت کرے۔ بہت بہت شکریہ۔